अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी भी तातुल का शिकार हैं और ये देखने को आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक मरतबा फिर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसकी धमकियां, वो बहाल करने की धमकियां जो हैं वो तो दी जा रही हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए जो फ़ौजी कार्रवाई हैं उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी दौरान एक अहम ख़बर जो कि पाकिस्तान के अंदर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसकी पाकिस्तान की जानिब से तरदीद की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमेरिका के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान पहुँचे थे, और उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि तैयारों का किसी फ़ौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस ख़बर की तरदीद की गई है। साथ ही साथ मुल्क के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और महंगाई की शरह में इजाफ़ा है, उस पर भी हुकूमत के ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है। फिर खान साहब के केसेस, अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से जो PTI के मुतालबात हैं वो मुतालबात अभी तक पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुलाकातों के दिन पर हमने देखा है कि खान साहब की बहनें और जो पार्टी रहनुमा हैं वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। फिर कल ही वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बताया गया है कि बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं या जो बातचीत है वो हुई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेख वक़ास अकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें आपने भी सुना होगा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो या दीगर अहम फैसले हों, उनका ज़िम्मेदार या उसकी वजह जो है वो इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उसको करार दे रही हैं। जो आज ख़बर आई है पाकिस्तान के अंदर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद भी की गई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसका दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप सर सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं शेख साहब? पहली बात तो ये है जी कि जो हुकूमत जो प्राइस हाइक जो है, तेल की कीमतों में जो इजाफा है उसको सूरत हाल से जो जोड़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये कम्प्लीटली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मगर अगर आप खित्ते के अंदर बाकी मुल्कों में देखें तो वो सूरत हाल उन बाकी मुल्कों के लिए भी ऐसे ही है जैसे हमारे लिए है। और जिस दिन से ये क्राइसिस शुरू हुआ और किस तरह ये कीमत ऊपर लेके गए, फिर एक दिन बाद नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, दूसरे मुल्कों में तो कोई ऐसा सडन जो है सवा सौ रुपए का जो है वो इजाफा हुआ और फिर नीचे आया, और अभी फिर उन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल की कीमत बराबर कर दी है। आपका डीजल तो लोकल निकल रहा है 80% से ऊपर। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट अभी भी पिछले क्राइसिस के दौरान 100 अरब से ऊपर इन्होंने इन क्राइसिस के दौरान पैसा जो है वो प्रॉफिट की हद में, मुनाफे की हद में जो है इन्होंने वो इकट्ठा किया है। किस लिए? अवाम यहाँ भूखी मर रही है। आप ट्रांसपोर्ट की जो है खसूसन डीजल से बढ़ती है ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की बढ़ जाती है। तो इनको चाहिए था कि इस टाइम में, जैसे हमारी हुकूमत के दौर में जब क्राइसिस आए थे तो उसको उन्होंने जब कोरोना के टाइम में भी जब ऐसा आया तो उन्होंने उसको हैंडल किया था। ये नहीं था कि हर चीज़ उठा के आगे अवाम के ऊपर फेंक दी थी। ये तो न सिर्फ वो बर्डन अवाम पे शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि ये अवाम से इन दौर में भी, क्योंकि FBR का जो इनका टारगेट था उसका शॉर्टफॉल था, वो पूरा करने के लिए ये इस क्राइसिस के दौर में भी हमारी हड्डियों में से खून निचोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो है बड़ा पैथेटिक सी सिचुएशन है। इनको चाहिए कि ये प्रॉफिट बनाने का नहीं, अवाम को रिलीफ देने का टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी अवाम के पास टैक्सेबल इनकम नहीं है, ऑलरेडी अवाम के पास इनकम नहीं है, मौके ख़त्म हो गए हैं, हालात की वजह से कारोबार बंद होते जा रहे हैं। अब रोज़ कोई ना कोई खबर पढ़ते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। बाहर भी अब लोग नहीं जा सकते हैं, बाहर से लोग निकाले भी जा रहे हैं, हालात नहीं है। तो उस हालात में भी आप मुनाफा इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर आप वही एक डेकेड्स पुराना एक जुमला, वो जी बाहर तेल बद गया तो असीं तुहाडा वधा छड़िया। भाई बाकी मुल्क तुहाडे नाल दे नहीं ने, उत्थे कुछ नहीं हो रहा। बड़ा है, बट जो जिस तरीके से आपने किया है उस तरीके से तो खित्ते में कहीं भी नहीं हुआ है। वैसे तो आप लोग हमें बड़ी मिसालें देते हैं आम दिनों के अंदर, हिंदुस्तान में इस तरह है तो पाकिस्तान में अभी भी इतना कम है, बांग्लादेश में इस तरह है तो पाकिस्तान में। और दसो ना, और भी ये दसो भी उनका जो राइज है वो किस रेशो से हुआ और आपने किस रेशो से किया। आप
اتنی بڑی صحیح فیور دے رہے ہیں پوری دنیا کو, آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان ریٹرن آپ IMF سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کرائسس کے اندر ہیں بھائی, ہمارے حالات نہیں ہیں, انسان کے بچے بنو, ہمارے ساتھ طریقے سے ڈیل کرو. اتنے بھی گٹس نہیں ہیں. باقی آپ نے ایرانی طیاروں کی بات کی ہے, تو اس پہ جو اسٹیٹ کا موقف ہے, پاکستان طریقے سے آپ اس کے خلاف بالکل نہیں جا سکتی. آبویسلی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کانفلکٹ کے دوران ہم نے ایک نیوٹرل اس کا کردار وہ کیا ہے, اور اس میں کوشش کر رہے ہیں, جس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آلریڈی اپریشیٹ کر چکی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں خطے کے اندر امن کے حوالے سے پاکستان کو ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے یہ خطہ جنگ کی طرف نہ جائے. تو یہ اس ٹھیک. وقت کا یہ کہنا کہ ہم شاید جنگ میں کوئی سائیڈ لے رہے ہیں, تو پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. نہ ہم ان کی سائیڈ لے بالکل سکتے ہیں, نہ ان کی سائیڈ لے بالکل سکتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ وائبل ہی نہیں. بالکل بالکل. لیکن شیخ صاحب, جیسے مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا, کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ دیکھیں حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا, جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے کچھ فیصلے کر رہی ہے. کیا ملک کے اندر جو مہنگائی اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے سر, PTI بھی کوئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی احتجاج ہوں گے مہنگائی کے خلاف؟ PTI کے لیے اس ملک میں وہ فضا نہیں ہے جو مولانا کے لیے ہے, جو جماعت اسلامی کے لیے ہے, جو پاکستان کی بہت بڑی اچھا. ہیومن رائٹس کی چیمپئن جماعت بنتی تھی, پرو پیپل پاکستان پیپلز پارٹی. وہ تھے مہنگائی صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہمارے لیے تو ہے, ہمارے پہ تو ظلم اور بھی ہے مہنگائی کے علاوہ, مگر یہ تو پاکستان کی ہر پارٹی کے ہر شخص کو اس نے ہٹ کیا ہے, چاہے وہ نون لیگی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے کسی مولویوں کی پارٹی کا ہے, چاہے ہماری پارٹی کا ہے. مہنگائی کوئی فرق کر کے نہیں آتی ہے, مہنگائی سب کے لیے آتی ہے. ہم پہ تو پرچے دیے جاتے ہیں, ہمیں تو گرفتار کیا جاتا ہے. ہم تو جب اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ کا, ہمیں وہاں سے بھی اٹھایا جاتا ہے. اڈیالہ کے سامنے ہمارے لوگ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی 50 کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی 40 کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پنجاب حکومت نے TLP کے ساتھ کیا کیا. یہ سارے جو فضا بنی ہے پنجاب میں, ہمارے لیے تو وہی سختیاں ہیں, مگر جن پارٹیوں کے لیے سختیاں نہیں ہیں, ان کے منہ بند کیوں ہیں, ان کے پیروں میں مہندیاں کیوں لگی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کیوں نہیں نکلتی ہے؟ وہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے, نون لیگ کا ووٹر جو ہے اس کو کنسیشن آتا ہے ان کے گھر میں, ان کو شرم کوئی نہیں آتی ہے. ہم تو لائبل طے کر رہے ہیں, ہم احتجاج بھی کریں گے, کر بھی رہے ہیں. ہم تو کانسٹنٹ جی پروٹیسٹ میں ہے نا, کبھی خان کی رہائی کے لیے, کبھی خان کی ملاقات کے لیے, کبھی مہنگائی کے لیے. ہم تو چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ مجھے بار بار رونے دھونے یا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. ایوری بڑی نوز. باقی نو کی ہو یار, ارادہ ووٹر انسان نہیں ہے, ارادے ووٹر مہنگائی ہٹ نہیں کر دی ہے. سر, باقی جماعتوں کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں, اسی لیے وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اور مولانا کہاں سے اتحادی ہے حکومت کے؟ جماعت اسلامی کدھر اتحادی پیپلز ہے؟ پارٹی تو ہے نا سر. ہاں, اچھا, اگر آپ جماعت اسلامی نے مطلب تو ہے کہ شاید سر اعلان کیا ہے. اگر آپ حکومت کے اتحادی ہوں تو آپ کے ووٹروں کے گھروں ہاں میں حکومت کھانا بھیجنے لگ جاتی ہے, یا آپ کے ووٹروں کے بچوں کی فیسیں وہ دینے لگ جاتی ہے, یا آپ کے ووٹروں کے پیٹرول کے خرچے حکومتیں اٹھانے لگ جاتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, بالکل تو بے بالکل حیائی ہے. بالکل شیخ صاحب. لیکن یہ بالکل شیخ صاحب, یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا سر ذکر کیا, تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں اسد کیسر صاحب, جنید اکبر صاحب کی گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی تھی. کیا سر وہ ویسے ہی ایک ملاقات تھی بطور گورنر ان سے, یا کوئی مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانے کا کوئی امکان مستقبل قریب میں سمجھا جائے؟ بطور گورنر بھی اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وفد جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. بغیر گورنر ملنے کے لیے بھی, فارمل میٹنگ کے لیے بھی پارٹی کی ہائی کمانڈ, سیکرٹری جنرل, ایکٹنگ چیئرمین سے کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, اس میں کوئی مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے فیصل کریم کوڈی صاحب کا کوئی ایسا اختیار بھی نہیں ہے ان کی پارٹی کی طرف سے, اور نہ کوئی مشترکہ جی حکمت عملی جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ پارٹی کے ہائی کمان کی مرضی کے بغیر بنا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی ان کا جو ہے وہ صوبے کے حوالے سے کوئی ایشو تھے, جس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کسی شادی پہ ملے اور اس کے بعد وہ ملاقات ہوگی. وہ NFC یا کوئی سیکورٹی کے کوئی ایشوز ہیں, جیسے انہوں نے پہلے جرگے میں بھی اس کو بلایا تھا گورنر کو. کوئی آگے اکٹھے جانے والی حکمت عملی, ہمارے چور ہیں جیسے وہ دوسرے نون لیگ والے ہمارے ووٹ چور ہیں مینڈیٹ کے, یہ بھی اسی طرح کے چور ہیں. اچھا, لیکن سر جیسے آپ نے اجازت کی بات کی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات پارٹی قیادت کی اجازت سے نہیں تھی, انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر ہم کہیں تو ان کی ملاقات دیکھیں نا, وہ صوبے کے اندر پہلے انہوں نے جرگہ بلایا تھا, اس میں صوبے کے اپنے ایشوز تھے سیکورٹی کے اور NFC کو, اس کے اوپر کسی ڈسکشن کے حوالے سے بیٹھے ہوں گے, ورنہ اور کوئی پارٹی کے حوالے سے تو حکمت عملی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ملک میں جہاں پر افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر بنوں میں بھی اس دن ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا سر، اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا حکمت عملی جو ہے اس کو شکل دے رہی ہے حتمی، اور دوسرا کیا اس معاملے پر وفاق سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ مشترکہ کوئی حکمت عملی تیار کی جائے، کسی حد تک کوئی رابطہ ہوا ہے شیخ صاحب؟ وزیر اعظم کا فون آیا وزیر اعلیٰ کو، وہ تو کنڈولنس کے لیے آیا ہوگا. ہم نے پارٹی سطح کے اوپر جو اپنی سٹانس دیا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وسائل کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں، جو ان کا حق بنتا ہے کے پی گورنمنٹ کا وہ ان کو دیں. بہت بڑا بارڈر ہے، صوبائی حکومت ہے، ساری دار اندازی ہے، اور اس کے حوالے سے ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے اور وہ ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک صوبے کا نہیں، ایک ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. اور اس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صرف وعدے، کہانیاں اور کوئی پریکٹیکل ہیلپ نہیں ہے. نتھنگ اٹس آل نانسنس اینڈ جھوٹ ہے سارا. ان کو وہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر یہاں پہ کنٹرول نہ کر سکے نا کے پی کے اندر چیزیں، تو پنجاب میں بیٹھی ہوئی اور سندھ میں بیٹھی ہوئی حکومتیں یہ بھول جائے کہ اگر یہ کے پی میں حکومت ناکام ہو جاتی ہے ان کو روکنے میں، تو پھر یہ آپ کے گھروں دروازوں تک نہیں پہنچیں گے. ایسے نہیں ہوگا، سکون میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا اگر خدا نہ خواستہ ایک صوبہ ناکام ہوتا ہے اس چیز کو وہ کرنے میں. ان شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ 16 سے کافی بڑھ چکی ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. چیف منسٹر کل جنازے کے اوپر بھی موجود تھا جو پی ٹی آئی کا ہے، اور پولیس کو بھی سخت انسٹرکشنز ہے کہ اداروں کے ساتھ مل کے پولیس اپنا فوری جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو اور جو بھی لوگ انوالو ہیں وہ کر کے تو اس کا سدباب کیا جائے. کے پی پولیس جو ہے نا جی، they have been giving these sacrifices for very long. کے پی پولیس کی سیکریفائسز کی تعداد بہت لمبی ہے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے کم وسائل کے ساتھ، اور it's a story of police everywhere, even in Punjab, even in Balochistan. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو باقی اداروں کے پاس ہیں، مگر ان کی شہادتوں کی تعداد جو ہے لیکن شیخ صاحب جیسے سر آپ بھی ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے اور جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پر کوئی سی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس معاملے کو میک شور کیا جائے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے مطالبات ہیں ان پر کم سے کم عمل درآمد کوئی؟ مطلب فوٹو آپس کے لیے، ڈرامے بازیوں کے لیے تو پھر ٹائم ہمیشہ ہوتا ہے سب کے پاس، اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از بیانڈ ویری ڈراما اینڈ فوٹو آپ. دا تھنگ از دی پروونس نیڈز ہیلپ. اس کے لیے کسی سی ایم کے ساتھ تصویر کھنچانے کی ضرورت نہیں کسی وزیر اعظم کو. give them all you have so that they can fight terrorism. Now they are fighting terrorism on their own, from their own resources. مطلب آپ نے آئی جی کو وہ پھٹی پرانی جو ہے پنکھڑ قسم کی 4 یو این کی صاحب کا استعمال ہوئی 4 گاڑیاں بلٹ پروف دے دی. آپ نے سمجھا آپ نے صوبے کا اوپر مہربانی کر لی. اگر انہوں نے درجنوں بلٹ پروف خریدی اپنے وسائل سے، ویپنز خریدے انہوں نے اپنے وسائل سے، جی ڈی بنایا انہوں نے اپنے وسائل سے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلپ دیم. ڈونٹ گو فار فوٹو آپ کے میں دنیا کو بخاوا میں بڑا کوپریشن کا دیو جڑا صوبے تک بنتا ہے تاکہ وہ لڑے. یہ سب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. forget about all the nonsense. yes. ٹھیک ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو صوبے میں افسوسناک واقعات میں اضافہ ایک نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے ان کے جو مطالبات اور جو تحفظات تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے.